بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے اندر جو چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک چیز حکماں کا تعین بھی ہے کہ اپنی اس خاتون ہونے والی لڑکی کے لیے شریعت کی جانب سے جو شرط ہے کہ وہ مہر کا تعین کرنا، اب اس میں اختیار ہے کہ موقع پر ادا کر دیں یا اس کو تاخیر اور مؤخر بھی کر سکتا ہے، جسے مہر معجل اور مہر معجل دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ کم سے کم حق مہر 10 درہم ہے۔ 10 درہم کی جو موجودہ وزن اور اس کا جو قیمت ہوگی وہ آج کل تقریباً عموماً عام نکاحوں کے اندر ہم 5,000 رکھتے ہیں احتیاط کے طور پر، ویسے 3,500 3,600 4,000 بھی چونکہ ریٹ بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے، 5,000 حق مہر موجودہ لحاظ سے جسے ہم کم سے کم رقم تعین کر سکتے ہیں وہ دی جا سکتی ہے۔ زیادہ کی ویسے کوئی تحدید نہیں ہے شرع، اتنے زیادہ ہوں یا اتنے زیادہ نہ ہوں، لیکن بہت زیادہ رکھنا جس کی وجہ سے اس کے ہم مثل کے لیے اتنا مہر دینا مشکل ہو جائے، تاکہ اس کی جو پھوپھی زاد ہے، اس کی جو بہن ہے، اس کے لیے اس جتنا مہر کوئی اور نہ رکھ سکے، اس کے دل کے اندر یہ بات نہ جائے کہ اس کی میری بہن کو یا میری فلاں پھوپھی زاد کو اتنا حق مہر ادا کیا ہے اور میرے خاوند نے نہیں دیا۔ ایک ذہنی خلجان سے بچنے کے لیے فرمایا، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، لیکن اجازت ہے کہ جتنی اپنی حیثیت ہو۔ یہاں ازواج مطہرات کے حلقے سے مختصر سے وقت میں مہر کا تعین ذکر کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا مہر 500 درہم یا اس قیمت کے اونٹ تھے جو ابو طالب نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ حضرت ام سلمہ کا مہر کوئی بھی برتنے کی چیز تھی جو 10 درہم کی تھی، 10 درہم کی چیز تھی جو آپ گھر کے اندر استعمال ہو گئی۔ حضرت جویریہ کا مہر 400 درہم تھا۔ حضرت ام حبیبہ کا مہر 400 دینار تھا، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جو حبشہ کے بادشاہ نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ نجاشی نے کہا تھا کہ یہ مہر میں خود ادا کروں گا۔ حضرت سودا کا مہر 400 درہم تھا۔ ام سلمہ سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اس میں جو پیس کر جو کا کھانا پیش کیا گیا تھا۔ حضرت زینب بنت جاش پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاتون ہیں جن کے ولیمے کے اندر فرمایا ایک بکری ذبح ہوئی تھی اور لوگوں کو گوشت روٹی کھلایا گیا تھا۔ حضرت صفیہ کی دفعہ صحابہ کرام کے پاس خیبر سے واپسی پر راستے میں نکاح ہوا تھا، اس میں جو کچھ فرمایا تمہارے پاس ہے اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے فرمایا یہی ولیمہ اس میں سے کھا لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر کی اتنی محبت والی بیوی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، فرماتی ہیں میرے ولیمے کے اندر نہ ہی کوئی اونٹ ذبح ہوا نہ ہی کوئی بکری ذبح ہوئی، بلکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا تھا، بس وہی میرا ولیمہ تھا۔ تو یہ مختصر سی جو باتیں ہیں اس سے ثابت انہوں نے یہ کیا کہ نکاح سادگی سے کرنا یہ سنت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں جو آپ کو میسر ہے جس سے ولیمہ بھی سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ حق مہر کا تعین ہو جائے، ابھی موقع پہ کچھ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح خطبہ ہو جائے، رخصتی کر دی جائے۔ ہم انشاءاللہ کل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور اس کی رخصتی بیان کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز میسر ہو اس کے حساب سے آسانی سے نکاح کر لیا جائے۔ البتہ اب صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات کی جو حق مہر متعین ہوئے وہ درہم کے حساب سے، دینار کے حساب سے، وہ تقریباً جس کی قیمت 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ لگا لی جائے تو مہر فاطمی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر متعین ہوا تھا، جو لوگ میں نے پہلے بتایا کہہ دیتے ہیں کہ مہر فاطمی لکھ دیا کریں گے، مہر فاطمی کوئی ہمارے دور کی کم رقم نہیں ہے، تقریباً 2.25 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو اس حد تک اگر کوئی جانا چاہے تو فرمایا لکھ بھی سکتا ہے، لیکن بہتر ہے اپنے معاشرے اپنے معاشی نظام کو دیکھ کر خاندان کے حساب سے دیکھ کر حق مہر تعین کیا جا سکتا ہے، لیکن ہونا یہ ضرور چاہیے اور اس کو ادا ضرور کر دینا چاہیے، کہ خود کرے موقع پہ ادا کر دے یا بعد میں کر دے، لیکن حق مہر اگر ادا نہ کیا تو فرمایا ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن زانیوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔
یہ فرمایا اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ سادگی اختیار کی جائے. اللہ تعالیٰ سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا صفحہ نمبر 524. آخری 5 آیات ہیں آیت نمبر 56 سے سورہ زاریات کی. وما خلقت الجن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں قدرت کی ذکر کر کے اس کے بعد انسان کو یہ حکم دیا تھا ففروا الی اللہ، اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب متوجہ ہو. اس کے بعد فرمایا شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کر رہے ہیں، جو آپ کے احکامات کو نہیں مانتے، یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں. ان اور پچھلے لوگ سب لوگوں نے جنہوں نے بھی رسول کی نافرمانی کی وہ سب سرکش لوگ ہوئے ہیں. اب آگے یہاں سے انسان اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. بڑا مشہور مضمون ہے، بڑی مشہور آیت ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی ذہن کے اندر جو بڑے بڑے لمبے خواب ہیں، بڑی بڑی لمبی سوچیں ہیں، اور انسان جن چیزوں کے اندر کھویا ہوا ہے ان سب کا رد کر کے فرمایا کہ انسان قرآن کھول، سورہ زاریات نکال اور اپنی پیدائش کے مقصد سمجھ. اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے کیا مقصد ذکر کیا ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما خلقت، نہیں پیدا کیا میں نے، نہیں پیدائش کی ہم نے، الجنہ تمام جنوں کو، والانسا تمام انسانوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا. کس لیے پیدا نہیں کیا؟ ہاں پیدا کیا ہے تو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، الا لیعبدون، کہ وہ تمام کے تمام جن اور تمام کے تمام انسان اللہ کی عبادت کریں. انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میری عبادت کرنا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کیا کریں؟ میری عبادت کریں. اب سارے جن بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سارے انسان بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر یہ تو کام محال ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وہ عبادت کرنے. مقصود یہ ہے کہ بس سارے جوابوں کا خلاصہ یہ ہے اللہ نے انسان کو اپنی عبادت اور جنوں کو اپنی عبادت کا مکلف بنایا ہے کہ یہ سب کے سب بھیجنے گئے ہیں اختیار کے ساتھ. کس لیے؟ کہ میری عبادت کریں. عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، عبادت تو چرند پرند بھی کرتے ہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں، پر میں درخت کا پتا بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بل کے اندر چونٹی بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، سمندر میں مچھلیاں بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں. یعنی جو اپنے حساب سے. تو فرشتے کی عبادت اس کے اندر کیا ہے؟ اختیار تو ہے، آزمائش نہیں ہے. آزمائش اس لیے نہیں ہے کہ فرشتے کے اندر اور کوئی جذبہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، خواہشات نہیں ہیں، اس کا کام یہی ہے کہ بس صرف عبادت کرتا رہے. حیوانات چرند پرند کے اندر اختیارات نہیں رکھا، بس وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں.
انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوقیں ہیں جو شریعت کی مکلف ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا ان کو اختیار بھی دیا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی رکھا ہے. یہ اختیار دے دیا، دو راستے دکھا دیے. یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ سچائی کا ہے. یہ راستہ جھوٹ کا ہے، یہ راستہ گمراہی کا ہے. تو ان دونوں راستوں کے اندر سے انسان کو اختیار ہے، جو چاہے اس پر چل پڑے، جو نہ چلے گا تو فرمایا وہ تو گمراہ ہوگا. تو اس لیے اللہ نے آنے کا مقصد ذکر کر دیا کہ آنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، آنے کا مقصد کوئی لمبے چوڑے حساب بنانا نہیں ہے. دنیا میں آنے کا مقصد اگر انسان کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. شروع سے لے کر عبادت کا مکلف انسان بنتا ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے. بالغ لڑکا جب بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، اس کے بعد شریعت کے تمام احکامات کے مکلف ہو جاتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام احکامات اس پر لاگو ہوں گے. فرمایا جو اس کے بعد بھی عبادت نہیں کرے گا، جو اس کے بعد بھی فرائض کے اندر کمی کوتاہی کرے گا، تو جن حضرات کی، یہ میں ذکر کرتا ہوں کہ جن حضرات کی بلوغت کے بعد کم سے کم لڑکے کی عمر 12 سال ہے، بچی کی عمر کم سے کم 9 سال ہے. زیادہ سے زیادہ لڑکے کی عمر 15 سال ہے، بچی کی عمر 12 سال ہے. اس تک اگر کوئی علامت اس دوران ظاہر ہو جائے تو بالغ ہوگا، نہ ہو تو 15 سال کے بعد خود بخود وہ بالغ شمار ہوگا. بچی خود بخود 12 سال کے بعد بالغ شمار ہوگی. علاقوں کے اعتبار سے عمروں کے اندر یعنی جلدی اور بعد کا یہ فرق ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر کسی کے روزے رہ گئے ہوں بلوغت کے بعد، کسی کے نمازیں رہتی ہوں تو ساتھ قضا کر لیا کرے. اگر کسی کو پتہ ہے کہ میری نماز غفلت میں مجھ سے کچھ رہی ہیں، تو یہ عبادت کیونکہ مقصد ہے انسان کا، اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو فرمایا اس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے گی. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا نماز کا سوائے 3 اوقات کے جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج زوال کا وقت ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو. ان کی 3 مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہے پڑھ لیں. فرمایا اس کو پڑھنے کی خاص طور پر گھروں میں عورتوں کو بھی ضرور، عورتوں کی چونکہ ایام کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات سستی کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں کافی قضا رہتی ہوتی ہیں، روزے قضا ہوتے ہیں. زندگی کے اندر فدیہ نہیں دے سکتے، زندگی میں نماز ہی پڑھنی ہے، اور زندگی کے اندر روزوں کا بھی فدیہ اس وقت ہوگا جب بالکل سخت ختم ہو جائے، اب کہے کہ اب مجھ سے نہیں رکھا جائے گا، تب جا کر ادا کر سکتا ہے فدیہ. اس لیے فرمایا اس کو قضا کرنے کی کوشش کرے. یہ سردیوں کے موسم کے اندر جن کی قضا روزے رہتے ہیں وہ اس میں ادا کر سکتے ہیں، رکھ لیا کریں قضا کی نیت سے. تو یہ ساری کی سارا مقصود یہ ہے. اور ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں عبادت کا لفظ آیا ہے وہاں وہاں عبادت سے مراد اللہ کی توحید ہے. اللہ کہتے ہیں نا کہ میری عبادت یعنی میری توحید کا اقرار کیا کرو، یہی مقصود ہے. جہاں تک یہ اللہ نے یہ بات ذکر کی. اب آگے اللہ فرماتے ہیں اچھا یہاں اس آیت میں یہ بات تو ثابت ہوگی کہ میں تمہارا مولا، تم میرے غلام. دنیا کے مولا اور غلام کا اصول یہ ہے کہ مولا اپنے غلام سے کام لیتا ہے، اسے کہتا ہے میری خدمت کر، اس سے کیا کرتا ہے وہ مولا اس سے کہتا ہے کہ پھر میرے لیے کما کے لا، مزدوری کر، میرے لیے کیا کر توں روزی روٹی کما. وہ جائے گا مزدوری کرے گا. غلام کا جو مال ہے غلام اپنے مال کا بھی مالک نہیں. سارا دن غلام نے مزدوری کی، شام کو اس کو محنت ملی، وہ جا کر سارا کا سارا مولا کو دے دیا. تو وہ مولا کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کما رہا ہے، کمائی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا اور میرا رشتہ تو یہی ہے، میں تمہارا سب سے بڑا مولا ہوں، میں تمہارا داتا ہوں. لیکن ایک فرق یہ ہے، وہ فرق اس آیت میں اللہ ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے فرمایا تمہیں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق، نہیں چاہتا میں ان لوگوں سے، ان جنوں سے، ان انسانوں سے، من رزق کسی قسم کا کوئی رزق میں تم سے نہیں مانگتا. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا، میں یہ بھی نہیں طلب کرتا کہ تم اللہ کو یا مجھے کیا کھانا کھلاؤ. میں تم سے مال نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی رزق نہیں مانگتا. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے یہ کام جس طرح دنیا کے مولا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بس عبادت کر، اپنے لیے کر، میں اللہ قبول کر کے جنت میں بھیج دوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب مال کا بھی لالچ ختم ہو گیا اب تو عبادت کر لے، وہ اپنے لیے کرنا ہے سب کچھ. یہاں ایک حدیث کے اندر البتہ یہ مفہوم آتا ہے، حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں بندہ پیش ہوگا نا
اللہ فرمائیں گے میرے بندے مجھے مال کی ضرورت تھی، تو نے مجھے مال نہیں دیا تھا، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی، میں حاجت مند تھا، تو نے میری ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو ان سب چیزوں سے پاک ہیں، آپ کو مال کی، آپ کو حاجت مندی کی کیا ضرورت، آپ تو بیماریوں سے تمام عیبوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ تیرے محلے میں غریب تھا، محتاج تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی، وہ بیمار تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی تھی، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا، اس کی حاجت کو پورا کرتا، اس کے سوال کو پورا کر دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو یہ مطلب ہے، اگر یہاں فرمایا رزق سے مراد یہ ہو بھی صحیح، تو بندوں کا جو بندہ اللہ حدیث کا مفہوم حدیث قدسی کا، جو بندہ اللہ کی مخلوق کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیا کرتا ہے، جو کسی کے مال کو، کسی کے سوال کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی کسی کے سامنے پھیلانے نہیں دیتا، اللہ اس کو محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ یہاں یہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، میں تم سے کسی قسم کا رزق اور تم سے کسی قسم کا نفع نہیں چاہتا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں میں کیوں نہیں چاہتا، دنیا والے لوگ محتاج ہیں، دنیا کے لوگ کروڑ پتی بھی ہو جائے تب بھی محتاج ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ بھی مل کے جائے سب بھی میرے در کے محتاج ہیں، میں تم سے رزق کیوں نہیں مانگتا، میں تم سے مال کیوں نہیں طلب کرتا۔ اس لیے اللہ جواب دے رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق، اس لیے کہ بے شک اللہ رب العزت ہوا وہ ذات ہے الرزاق، پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ جب ساری کائنات کا رزق دینے والا میں ہوں تو پھر مجھے کون دے سکتا ہے؟ اور مانگا وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، سوال وہ کرتا ہے جو کمزور ہوا کرتا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو۔ میں اللہ وہ ذات ہوں جو ساری کائنات کو رزق دیتا ہوں، کمزوریوں تو بڑی دور کی چیزیں ہیں۔ ذوالقوتی، میں اللہ بڑا قوت والا ہوں، میں بڑا مستحکم ہوں۔ المتین، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، انتہائی قوت والا، مستحکم اور انتہائی قوت والا ہوں۔ میں جب چاہوں جس کو چاہوں مال دے دوں، جب چاہوں جس سے چاہوں مال چھین لوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں نا رزق دینے کے خزانے میرے پاس ہیں، گدھا کو چاہے تو بادشاہ کر دے، بادشاہ کو چاہے تو بھکاری بنا دے۔ حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب حافظ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اپنے علاقے کا، کہ ہم نے ایسے بندوں کو بھی دیکھا اپنے علاقے کے اندر، اللہ نے اتنا پیسہ دیا، اتنا پیسہ دیا، اللہ کے راستے میں نہیں دیا، نوٹ اور پیسے اپنی چارپائی کے اوپر بچھا کر اس پر سویا کرتا تھا، ناک بھی صاف کرنا ہوتا نا تو پیسوں سے صاف کیا کرتا تھا اور پھینک دیا کرتا تھا۔ اللہ کی رزق کی ناشکری کی وہ دن بھی آیا کہ محلے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ جب مال دے تو فرمایا اس کا حق ادا کرو، شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو کہ میں اپنی نعمتیں اور دوں گا، ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا رازق اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والا میرا رب ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت ایسے رزاق ہیں، ایسے رزاق ہیں جس موڑ پر جس چیز کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے اللہ ہر وہ چیز انسان کو مہیا کر دیا کرتے ہیں، ہر حال میں، ہر دور میں جس طرح کی چیز چاہیے ہوتی ہے اللہ اس کے سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا رزق دہندہ اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، فرمایا ان کے لیے بھی اسی طرح ان کا بار ہوگا، ان کا گناہ ہوگا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کا گناہ ہوا کرتا تھا۔ بوجھ کیسے ہیں؟ ویسے ذنوب یہ ڈول کے معنی میں ہوتا ہے، بوجھ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کنویں سے ڈول کھینچا جاتا ہے نا۔ فرمایا جو لوگ اب ظلم کر رہے ہیں، ظلم سے مراد یہاں کفر ہے، شرک کرتے ہیں، ان کا بوجھ اور ان کا ڈول اور ان کا گناہ ان لوگوں کی طرح ہوگا جن سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یستعجلون، پس وہ لوگ جلدی نہ مچایا کریں، کس بارے میں؟ کہ اس بارے میں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ پیارے پیغمبر سے فرمایا کرتے تھے نا، کہتے تھے اور آ کر کہتے کہ آپ جس عذاب کی ہم سے بات کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتے ہیں جلدی نہ مچاؤ،
قیامت کے دن تم اب دیکھ لو کہ تمہارے ڈول میں کتنا گناہ ہے. جو ظلم کرتے ہو تم توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتے ہو, اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم, کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم وہ شرک والا ہوا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی اپنے ظلم کا حساب چکھیں گے. اور فرمایا فویل للذین, ہلاکت ہے, بربادی ہے. ویل جہنم کی وادی کا بھی نام ہے. ویل کا معنی ہلاکت بھی ہوا کرتا ہے, بربادی بھی ہوا کرتا ہے. سارے معنی مراد لے سکتے ہیں. ہلاکت ہے, بربادی ہے, جہنم ہے ان کے لیے. کفروا, جنہوں نے کفر کیا, من یومہم, اس دن کا انکار کر دیا جس دن الذی یوعدون, جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کے دن کا انہوں نے انکار کر دیا. قیامت کے دن کا انکار کر کے اللہ کی نافرمانوں کے اندر شامل ہو گئے. فرمایا وہ لوگ جہنم کے اندر جلیں گے. تو کامیاب صرف وہی ہوگا جو اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا. فرمایا وہ لوگ جو سمجھ جائیں گے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے, عبادت ہے, اللہ کی فرما برداری ہے, نافرمانی سے بچیں گے, تو فرمایا وہی لوگ کامیاب ہوں گے. صورت اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے. اگلی سورہ طور کا انشاءاللہ آغاز ہم پرسوں کریں گے. جیسا کہ نماز کے بعد ہم نے اعلان بھی کر دیا ہے